بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ، خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6، مرد و زن اعمال و ثواب میں برابر ہیں۔ اگر ہماری خواتین ان چند آیات و احادیث میں غور کریں تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مردوں کے درمیان اکثر شرعی احکامیہ تکلیفہ میں مساوات رکھی ہے، جبکہ قیامت کے دن اجر و ثواب کے حصول میں بھی وہ مردوں کے برابر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10۔ ترجمہ: اے مومنو، اگر مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، لیکن تم اگر انہیں مومنہ پاؤ تو انہیں کافروں کے پاس واپس نہ لوٹاؤ۔ اور فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58۔ ترجمہ: جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے ناکارہ فعل پر تکلیف دیتے ہیں وہ کھلے بہتان اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے، چنانچہ فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ ترجمہ: اے نبی، جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اپنے گناہ کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور آخرت میں تمہارے ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ آخروی اجر و ثواب کے لیے مرد و عورت کے درمیان مساوات کی بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ ترجمہ: مومن مردوں اور مومن عورتوں میں سے جو نیک کام کریں گے ہم دنیا میں انہیں بہترین زندگی دیں گے اور آخرت میں انہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ ایک اور آیت میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 124۔ مومن مرد اور مومن عورتوں میں سے جو بھی نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور ایسے لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دین اسلام کا متفقہ مسئلہ اور ایک بدیہی امر ہے کہ اسلام کے جو ارکان مردوں کے لیے فرض ہیں وہی عورتوں کے لیے بھی فرض ہیں۔ البتہ عورتوں سے حیض و نفاس کے دنوں میں نماز متعلقاً ساقط ہو جاتی ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی، جیسا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ انہوں نے فرمایا، جب ہمیں حیض کا خون آتا ہے تو ہمیں نماز کی قضا کا نہیں بلکہ صرف روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ ہماری خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسلامی واجبات پر عمل کریں، نماز کو ان کے اوقات میں ادا کریں، مکمل روزے رکھیں، زکوٰۃ بر وقت ادا کریں، اگر طاقت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کریں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور استطاعت کے مطابق اپنے حلقہ اثر میں اسلام کی دعوت کا فریضہ انجام دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔